إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ ناظرین و سامعین حضرات، گزشتہ نشست میں ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ابتدائی گزارشات بیان کی تھی اور کچھ دلائل عرض کیے تھے جن سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دل سے اللہ کا ڈر اور خوف رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے اور ان کے دل کے اندر ایمان اس قدر کامل تھا کہ انہوں نے سب کچھ اسلام کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قربان کر دیا تھا، حتیٰ کہ اس محبت میں انہوں نے کوئی چیز بھی آڑے نہیں آنے دی۔ تو اس حوالے سے کچھ ابتدائی دلائل آپ نے سماعت فرمائے، اس سے آگے مزید کچھ دلائل عقلی اور نقلی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان روز روشن کی طرح واضح ہوگا۔ میرا تو ایمان ہے کہ اگر کوئی شخص دوپہر کے وقت سورج پورے جوبن پر ہو اور اس وقت کوئی آدمی سورج کی روشن ہونے کا انکار کرے تو حقیقت میں اس آدمی کی ذہنی کیفیت خراب ہے۔ اس آدمی کا علاج ہونا چاہیے جو عین دوپہر کے وقت سورج چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، اس کی روشنی کا وہ انکار کر رہا ہے۔ تو جس طرح دوپہر کا سورج روشن ہو اور اس کی روشنی میں کوئی شک نہیں ہوتا، اس سے کہیں زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور بالخصوص سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان واضح ہے اور روشن ہے۔ ان کے ایمان پر دلائل کی اصل میں تو کسی مسلمان کے لیے ضرورت ہی نہیں، چاہیے تو یہ کہ ان کے ایمان کو اپنے لیے نمونہ بنائے، ان کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ بنائے، ان کے کردار کو، ان کے معاملات کو پڑھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج اتنے 100 سال گزر جانے کے بعد ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہم انہی کے ایمان کو ثابت کرنے لگ گئے ہیں جن کے ایمان کی بدولت، جن کی محنتوں کی بدولت ہمیں آج ایمان نصیب ہوا ہے۔ یا اس بات کو اس طرح سمجھ لیں کہ ہماری بدقسمتی ہے اور بدنصیبی ہے کہ ہم اسی درخت کی جڑوں کو کاٹنا شروع کر دیا ہے جن درختوں کے سائے میں پیغمبر کی ساری امت بیٹھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ سایہ دار درخت ہیں
جس کے نیچے ساری کی ساری امت بیٹھی ہے اور چھایا اور سایہ اور چھاؤں محسوس کر رہی ہے۔ افسوس ہے ہم پر کہ جن کے سائے کے نیچے ہم بیٹھے ہیں اور اسی کشتی کو ہم سوراخ کرنا چاہتے ہیں جس کشتی میں ہم خود بھی سوار ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ ایمان پر میں جو دلائل آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر ذرا غور فرمائیں کہ قرآن پاک میں اور احادیث پر اگر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کے لیے مشرک مرد یا مشرکہ عورت سے نکاح کی حرمت بیان کی ہے کہ اگر مسلمان مرد ہو اس کے لیے یہ لائق اور جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکہ عورت سے نکاح کرے، یا مومنہ عورت ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے، لائق نہیں ہے کہ وہ مشرک یا کافر یا منافق آدمی سے وہ نکاح کرے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ اس حوالے سے دیکھیں، اس قانون کو آپ سامنے رکھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان آپ پر بالکل واضح ہو جائے اور ان کی دل کی کیفیت آپ پر ظاہر ہو جائے گی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قانون بیان کیا ہے بھلا کیسے ہو سکتا ہے ایک قانون اللہ بیان فرمائے اور رسول اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے اور اس قانون کو وہ خود ہی توڑنے لگ جائے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم کا جب ہر عمل اور ہر فعل اللہ کی وحی ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بیٹی سے آپ نے نکاح کر کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو ثابت کر دیا ہے۔ دیکھیں کہ اگر رسول اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرتے اور پھر نکاح بھی اس عمر میں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 53 سال ہے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب نکاح ہوتا ہے تو 7 سال کے قریب آپ کی عمر ہے۔ پھر جب رخصتی ہوئی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال قریب تھی۔ اب آپ تصور کریں کہ بچی کی عمر 9 سال ہو اور اس دور میں بھی اگر کوئی رشتہ مانگے تو ہم شاید اس مانگنے والے کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کریں کہ بھلا تو آپ کی عمر اتنے سال ہے اور میری بیٹی کی عمر اتنی ہے، یہ آپس میں کیا جوڑ ہے اور کیا تعلق ہے کہ نکاح قائم ہو۔ لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے جب یہ رشتہ مانگا، طلب کیا، تعلق اتنا گہرا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیغام نکاح پہنچا آپ تک تو آپ حیران ہوئی کہ میری بیٹی کا نکاح کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتا ہے؟ وہ تو مجھے اپنا بھائی قرار دیتے ہیں، تو کیا صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی نہیں؟ اور اگر بھتیجی ہے تو پھر نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ صدیق کو فرما دو کہ آپ میرے دینی بھائی نکاح ہو سکتا ہے۔ تو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی سوچے اور سمجھے اور بغیر کسی چون چران کے آپ نے اپنی 9 سالہ بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیج دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک ایسی عورت مطلوب ہے، چاہیے جو قوت حافظہ کی مالکہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو یاد کرے اور پھر محفوظ کرے اور اس کو آگے امت تک پہنچائے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حوالے سے انتخاب کیا گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہونا یہ ان کے ایمان کی دلیل ہے۔ اور پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو جاتے ہیں تو آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیوہ ہو گئی۔ جب وہ بیوہ ہوئی تو عدت گزر جانے کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود نکاح کیا حضرت اسماء کا، اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح کس سے؟ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ اب آپ سوچیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان کے مقام کو، ان کی عظمت کا اندازہ کریں، اور جس گروہ نے سیدنا صدیق عمر عثمان کے ایمان کا انکار کیا ہے، جن لوگوں نے انکار کیا ہے، ان کے نزدیک تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان صفات کے بھی حامل ہیں کہ وہ اندر کو اور باہر کو برابر دیکھتے ہیں،
وہ حاضر و ناظر کا بھی عقیدہ ہے، اور ان کے سننے اور دیکھنے کا، جاننے کا اور علم غیب کا بھی عقیدہ ہے۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ غلطی کیسے لگ سکتی ہے کہ صدیق اندر سے مومن نہ ہوں، دل سے مومن نہ ہوں، اور اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ خود کر دیں؟ اور یہ نکاح ایسا ہے جس پر فریقین کی کتب جو ہے وہ میں گواہی اور دلائل موجود ہیں۔ صحیح البخاری میں بھی اس نکاح کا تذکرہ موجود ہے، اور اسی طرح شیعہ حضرات کی کتاب اصول کافی کے اندر بھی اور حیات القلوب کے اندر بھی اس نکاح کا تذکرہ موجود ہے اور دلائل موجود ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح کر کے سیدنا صدیق کے ایمان کو تسلیم کر لیا ہے۔ جب علی المرتضیٰ ان کے ایمان کو تسلیم کر رہے ہیں تو ساری کائنات بھی انکار کرے، رسول اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کو تسلیم کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سیدنا صدیق ہیں کون؟ کیا وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے سسر نہیں ہیں؟ کیا سسر ہونے کے لحاظ سے ہم پر واجب نہیں ہے کہ ہم ان کا احترام کریں؟ کیا رسول اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی نہیں ہیں؟ صحابی ہونے کے ناطے کیا ہم پر ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کا احترام کریں؟ کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیوی سیدہ عائشہ کے باپ نہیں ہیں؟ اس لحاظ سے کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم ان کا احترام کریں؟ کیا وہ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ جو بیوہ ہوئی اس کے شوہر نہیں ہیں؟ کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوہ بھابھی کے وہ شوہر نہیں ہیں؟ اس لحاظ سے کیا ہم پر واجب نہیں ہے کہ ہم ان کا احترام کریں؟ یا اس طرح انداز میں دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں، من رانی اور رام رانی، جس شخص نے مجھ کو دیکھا یا جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث کے حوالے سے غور کر لیں، کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا؟ یقیناً دیکھا ہے۔ ان سے بڑھ کر کس نے دیکھا ہے؟ انہوں نے تو اپنی گود میں رسول اللہ علیہ وسلم کو سلا کے دیکھا ہے، اور سفر کر کے اور سفر میں دیکھا ہے۔ حتیٰ کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے ایسے مواقع موجود ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود ہیں اور ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ موجود نہیں ہیں، لیکن ایسا مواقع آپ کو بہت کم نظر آئیں گے آپ کے سفر و حضر میں کہ صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف فرما ہوں اور ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہو۔ ہر سفر میں، ہر حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ گھر سے باہر جب بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے تو صدیق اکبر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو آپ ساتھ ساتھ پائیں گے۔ تو یہ نکاح اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا صدیق کے ایمان میں کوئی شک نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سید حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، اس حوالے سے بھی سیدنا عمر واجب الاحترام ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ محبت ہے۔ اور دوسرے انداز سے غور کریں کہ ان کی رشتہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ بھی ہے، ان کی رشتہ داری آل رسول اہل بیت کے ساتھ بھی ہے، اور شاید بہت کم لوگوں کے یہ بات علم میں ہو، اگرچہ بہت سارے دلائل اس پر موجود ہیں احادیث کی کتب میں، صحیح البخاری وغیرہ میں اور حیات القلوب میں، اصول کافی میں بہت سارے اس پر دلائل موجود ہیں، لیکن انکار کرنے والوں نے انکار کیا ہے۔ صرف انکار کی بنیاد تعصب ہے، انکار کی بنیاد صحابہ کرام کی دشمنی ہے، انکار کی بنیاد صرف اللہ کی طرف سے لعنت اور پھٹکار کی وجہ سے ہے، انکار صرف اور صرف اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے، وگرنہ جس پر اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ اس کے ایمان کو سلب کر لیتا ہے، اور ایمان کو سلب کرنے کی یہی انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ کی اپنی حقیقی بیٹی سیدہ ام کلثوم بنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ہوا۔ اس نکاح کا انکار آج تک کوئی شخص نہیں کر سکا، بلکہ ہمارے شیخ اور ہمارے جماعت کے اور ہمارے اہل سنہ کے سرخیل مولانا محمد صدیق کرپالوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تعلق فیصل آباد سے پاکستان سے ہے، آپ نے اس پر کتاب ایک لکھی، نکاح ام کلثوم۔ آج تک شیعہ پر قرض ہے، اس کتاب کا جواب نہیں دیا جا سکا، اور فریقین کی کتب سے انہوں نے بصراحت ثابت کیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ کی بیٹی سے ہوا ہے، تو دماد علی ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جب علی المرتضیٰ نے یہ نکاح کر دیا، اور نکاح کی وجہ بھی روایات میں موجود ہے
جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ طلب کیا، سیدنا علی المرتضیٰ نے اظہار کیا تھا کہ عمر کا ظاہری طور پر کوئی جوڑ نہیں ہے، میری بیٹی کی عمر کم ہے اور آپ کی عمر زیادہ ہے۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا تھا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ، اپنے آپس میں محبت دیکھیں، آپس میں پیار دیکھیں، رحماء بینہم کی کیفیت دیکھیں۔ کیا فرماتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے اس سوال کے جواب میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بیویاں اور بھی موجود ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں، آپ کے عزت عطرت میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے خون کے ساتھ میرا یہ رشتہ جڑ جائے، تاکہ قیامت والے دن میرا تعلق بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ ہو۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کس انداز کے ساتھ آل رسول اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ تو یہ سیدہ حفصہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نکاح سیدنا عمر سے ہونا، یہ ان کے ایمان کی واضح اور ٹھوس دلائل ہیں۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو پھر بعض لوگوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ رشتہ تو ہوا ہے، لیکن یہ رشتہ اس کی تعویل تو یہ کی گئی کہ زبردستی نکاح کر لیا تھا نعوذ باللہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی المرتضیٰ کی بیٹی سے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، بہت بڑا یہ بہتان ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کے ساتھ زبردستی نکاح کریں، اور پھر یہ عقیدہ بھی ساتھ آپ رکھیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ مشکل کشا بھی ہیں، ہمارے حاجت روا بھی ہیں، ہمارے لیے مختار قلب بھی ہیں، آپ ان سے مدد بھی مانگیں، ان کو اپنا حاجت روا سمجھے بھی صحیح۔ تو آپ دیکھیں جس کی اپنی بیٹی کو چھین لے اس کو آپ مشکل کشا کیسے کہتے ہیں؟ پھر آپ کا تو یہ عقیدہ باطل ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا عقیدہ عقل کے اور نقل کے اور شریعت کے بالکل برعکس جا رہا ہے۔ ایک یا تو عقیدہ بنائے یا یہ کہیں کہ وہ مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر یہ مان لے کہ ان کی رضا سے نکاح ہوا، ان کی مرضی سے نکاح ہوا۔ بعض لوگوں نے اس انداز میں تعویل کی، بعض یا مصنفین نے اپنے کتب میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ نہیں، وہ ایک جنیہ تھی جس کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جنیہ کو ام کلثوم کی شکل دے کر کے اس سے منت کر کے الحضرت سیدنا عمر سے نکاح کر دیا تھا اور اپنی بیٹی کو چھپا لیا تھا۔ جب تک عمر زندہ رہے اپنی بیٹی کو چھپائے رکھا، اور جب وہ ان کے گھر میں ایک جنیہ عورت ام کلثوم کی شکل میں جو ہے وہ زہر رہی اور اس سے ہی وہ نکاح ان کا قائم رہا۔ یہ باتیں خرافات ہیں، عقل کے نقل کے شریعت کے خلاف ہیں۔ اس پر پھر مزید دلائل کوئی دینے کی ضرورت پڑے گی کہ وہ جنیہ کو کیسے بنایا گیا، کس طرح بنایا گیا، اس طرح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، بہت سارے شرعی احکام اس کے لیے وضع کرنا پڑیں گے، لیکن کوئی ایسی کی دلیل نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کوئی دلیل ایسی نہیں۔ کبھی ایسے غرض ہے یہ جنیہ سے نکاح جائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے یہ کام ثابت کیا کہ جنیہ اس وقت موجود نہیں تھی؟ کیا جنیوں کا اس وقت دل چاہتا نہیں تھا کہ ہمارا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے، یا کسی جنیہ کا نکاح صدیق سے یا عمر سے، سیدنا عثمان سے، یا سیدنا علی المرتضیٰ خود کسی جنیہ سے نکاح کرتے، یا سیدنا حسن نکاح کرتے، یا سیدنا حسین نکاح کرتے، یا کسی عورت کا کسی جن مرد سے نکاح کیا جاتا؟ جب اس طرح کی کوئی دلیل دائرہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام کی تاریخ میں نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ ایسا آج تک ثابت ہے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسے الفاظ بیان کرنا جو عقل کے نقل کے شریعت کے زہر کے خلاف ہے، تو ایسے دلائل کی بنیاد پر کس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اندر سے مسلمان نہیں تھے؟ ان کا یہ نکاح ہو جانا سیدنا علی کی بیٹی سے ان کے ایمان کی واضح اور ٹھوس دلیل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح تو اسی دن ثابت ہو گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا۔ اور یہ اللہ کی مخلوق میں یہ واحد شخصیت ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو یہ مقام حاصل ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں ہیں۔ کسی پیغمبر کی تو کیا بات ہے، ساری کائنات کے سردار کی، امام الانبیاء علیہ السلام کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان کے نکاح میں، بلکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت کی واضح اور ٹھوس دلیل ہے۔ انکار کرنے والوں نے انکار کیا کہ یہ جو بیٹیاں تھیں سیدنا عثمان کو دی گئی، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ انکار نہیں ہو سکا کہ بیٹیاں تھی نہیں، آئی نہیں ہے سیدنا عثمان کے نکاح، وگرنہ انکار کرنے والے انکار کر دیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے۔
دلائل کا کوئی انکار کر دے، قرآن کے انکار کر دے، حدیث کا انکار کر دے، تو اس کی ہدایت کے لیے دعا ہی ہو سکتی ہے، ویسے کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیویوں کے بارے میں پھر یہ خرافات مشہور کی گئی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بیٹی صرف ایک تھی، اور وہ تھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہ۔ یہ اخلاق موضوع ہے جس پر ہم کبھی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے نکاح میں جو رسول اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہیں، ان کے بارے میں یہ تاثر دیا گیا کہ سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم رقیہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹیاں نہیں، تو ان کی بیٹیاں ہونے پر قرآن پاک کی نص موجود ہے۔ بھلا ظاہری قرآن پاک کی جب نص آ گئی ہے، قرآن کی جب آیت مبارکہ آ گئی ہے، اس کے بعد بھلا کیا گنجائش ہے کہ کوئی بندہ ظلماً یہ کہے، کبھی سوچے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں؟ کیا میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں؟ کیا میں اہل رسول سے محبت کرنے والا ہوں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ کیسے ہیں؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا انکار ہے، داماد کا انکار ہے، اصحاب کا انکار ہے، بیٹیوں کا انکار ہے، سسرال کا انکار ہے، اور ظاہر یہ کیا جا رہا ہے ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور آپ کی آل سے محبت ہے، آپ کے اہل بیت سے محبت ہے۔ آپ کی محبت کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا تو عقیدہ اہل سنہ اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے لگنے والی مٹی کا بھی احترام کرنا چاہیے، اس سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ یہ مکہ مکرمہ سے محبت، یہ مدینہ پاک کی فضاؤں سے محبت، یہ مدینہ پاک کے ذرات سے محبت، مدینہ پاک کی گلیوں سے محبت، یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ تو جو شخص جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو بعض لوگ گھوڑے کا ادب کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں، اور گھوڑے کے نیچے سے گزرنے کو اپنے لیے سادہ سمجھتے ہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں، میں پوچھا کرتا ہوں عقلی طور پر، شاید کسی کے دل میں یہ میری بات اتر جائے، کوئی اس بات پہ غور کر لے، کوئی اس بات کو سمجھ لے کہ گھوڑے کا آپ ادب احترام کیوں کرتے ہیں، کس بنیاد؟ کہتے ہیں یہ واجب التعظیم ہے۔ ہم کہتے ہیں کیوں واجب التعظیم ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس گھوڑے پر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری کی تھی۔ ہم کہتے ہیں یہ جو گھوڑا ہے ہمارے پاکستان میں ہے، ہندوستان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، جس کا آپ احترام کر رہے ہیں، ادب کر رہے ہیں، یہ گھوڑا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا اپنا گھوڑا تو نہیں؟ کہتے ہیں اگرچہ وہ گھوڑا نہیں ہے، لیکن یہ جو گھوڑا ہے جس کا ہم احترام کرتے ہیں، ذوالجناح جس کو بناتے ہیں، جس کا ادب احترام کرتے ہیں، محرم الحرام میں اس کو متبرک سمجھتے ہیں، اس کے بالوں کو اپنے لیے جناب تبرک کے طور پہ رکھتے ہیں، اس کو ہاتھ پھیرنا، اس کے نظر و نیازیں دینا، اس کو بلانا، اس کو پکارنا، اور گھوڑے سے مدد مانگنا، اس کو وسیلہ سمجھنا، اس کو ذریعہ سمجھنا، یہ ہم بیسے برکت اور بیسے سعادہ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ آخر وہ بھی تو گھوڑا تھا جس پہ حسین ابن علی سوار ہوئے۔ یہ ہم اس ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں یہ کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا گھوڑا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ گھوڑے کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ اس پر حسین ابن علی سوار ہوئے، جس گھوڑے پر حسین ابن علی سوار ہو اس کا تو آپ احترام کرتے ہیں، اور جس کے کندھے پر محمد رسول اللہ سوار ہو، اور جس کے گودی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، سیدنا صدیق، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، جن کی رشتہ داری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جن کے تعلقات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو سب کچھ قربان کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ حسین ابن علی کی گھوڑے سے کا ادب کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا، آپ کی بیٹیوں کا گستاخی اور توہین کرتے ہیں۔ بھلا آپ کا ایمان کیسا ہے؟ آپ کی ذہنی آپ کہاں بہک رہے ہیں، کہاں پھر رہے ہیں؟ کیا آپ کا اپنی سوچا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور کن پاک باز ہستیوں کی ہم جناب ان کی پر جرا کریں، ان کے ایمان پر جرا کر رہے ہیں؟ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اپنی ازواج مطہرات سے، اور اپنی بیٹیوں سے، اور اہل ایمان کی عورتوں سے۔ وبناتک، اگر آپ کی بیٹی ایک ہوتی تو الفاظ کیا آتے قرآن پاک میں، وبنتک، لیکن وبناتک کے الفاظ کا آنا اس بات پر واضح اور ٹھوس دلیل ہے۔ یہ تو ہے قرآن پاک میں دلیل، آگے حدیث میں وضاحت صراحت موجود ہے۔ تو کوئی کہتے ہیں نہیں وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے پچھلے شوہر سے تھی، کوئی کہتے ہیں ان کی بہن کی اولاد تھی۔ یہ سارے مجازی معنی لیے جا سکتے ہیں، انکار نہیں ہے، لیکن مجازی معنی لینے کی آخر کوئی دلیل ہوتی ہے جب آپ کی اصل بیٹیاں موجود ہیں، اور کائنات نے ان کو جناب دیکھا ہے، ان کی سیرت انہوں نے وقت گزارا ہے، ان کے نکاح ہوئے، رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ رہی ہے، تو ہمیں مجازی معنی تو تب لیں جب رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہمیں کوئی بیٹی نظر نہ آئے۔
آپ کے گھر میں کوئی اولاد نظر نہ آئے، پھر ہم سوچیں گے کہ وہ بناتے کا معنی مجازی لینا پڑے گا، کیونکہ آپ کے گھر میں تو کوئی اولاد ہے نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹیاں موجود ہیں تو مجازی معنی لینے کی یا بھانجیوں کو بیٹیاں کہنے کی یا ربیبہ کو اپنی حقیقی بیٹیاں کی طرف نسبت کرنے کی، یہ سارے معنی لینے کی ہمیں ضرورت کیا ہے جب آپ کے گھر میں بیٹیاں موجود ہیں؟ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ کے گھر ہو جانا، یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی واضح دلیل ہے کہ آپ دل سے مومن ہیں، آپ کے ایمان میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام سے محبت، یہ عقیدت کہ ایسے دلائل ہیں، اگر آپ ان پہ غور کریں گے تو ایسے الہامی دلائل ہیں جن کا کوئی شخص جواب نہیں دے سکتا۔ دیکھیں آئیں ایک اور انداز سے میں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کو واضح کرنے کی آپ کے سامنے دلائل پیش کرتا ہوں۔ صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر محبت کا اظہار کیا اور کس طرح آپ نے ان کے ساتھ پیار اور عقیدت کا اظہار کیا۔ اب آپ ایک حدیث پہ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کا موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب خندق کھود رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ جو خندق کھودنے والے ہیں یہ کون ہیں؟ انہی کو آپ کہیں گے کہ یہ مومن نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ کیا خندق کھودنے والوں میں سیدنا حسن بھی موجود ہے؟ کیا خندق کھودنے والوں میں سیدنا حسین بھی موجود ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کن کو آپ برا کہہ رہے ہیں، کن ہستیوں کو برا کہہ رہے ہیں؟ یا اگر اس طرح سمجھ نہیں آئے تو آپ میری بات پہ اس انداز میں ذرا غور کریں۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جب اسلام کی کشتی ڈوب رہی تھی تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان عمل میں نکلے، انہیں ڈوبتی کشتی کو بچا لیا۔ میں پوچھتا ہوں، جو کشتی ڈوب رہی تھی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں، اور جس کو بچانے کے لیے آپ نکلے، وہ کشتی بنائی کس نے تھی؟ وہ کشتی سجائی کس نے تھی؟ وہ کشتی سجائی کس نے تھی؟ سواری کس نے تھی؟ وہ کون تھے کشتی بنانے والے؟ میں پوچھتا ہوں، اس کا مطلب ہے پہلے تو نہیں ڈوب رہی تھی نا؟ جب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا ہے، ان کے دور میں، ان کے زمانے میں، جب یزید وغیرہ حکومت ان کو سنبھالتا ہے، اس وقت یہ آپ کے بقول کشتی ڈوب رہی تھی۔ تو میں پوچھتا ہوں، اس سے پہلے سیدنا حسن کے دور میں، یعنی سیدنا امیر معاویہ کے زمانے میں، سیدنا علی المرتضیٰ کے زمانے میں، سیدنا عثمان کے زمانے میں، سیدنا ابو بکر اور عمر کے زمانے میں یہ کشتی ڈوب نہیں رہی تھی، بلکہ کشتی بن رہی تھی، سنور رہی تھی، سجائی جا رہی تھی۔ اگر یہ کشتی اس وقت بھی ڈوب رہی ہوتی تو سیدنا علی میدان عمل میں آتے۔ شیر خدا تو علی المرتضیٰ ہیں، اور یہ کہا کہ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، سیدنا حسین کی عزت کے باوجود، عظمت کے باوجود، طہارت پاکیزگی کے باوجود، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہونے کے باوجود یہ کہا جا سکتا ہے کہ علی المرتضیٰ سیدنا حسین سے زیادہ دلیر تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ زیادہ دلیر تھے، جرأت مند تھے، بہادر تھے، مجاہد تھے، اللہ کی راہ میں لڑنے والے تھے، شیر خدا تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ کہہ دیا، بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ سیدنا علی المرتضیٰ کیوں نہ نکلے سیدنا ابو بکر کے خلاف؟ کیوں نہ نکلے سیدنا عمر عثمان کے خلاف؟ منافقین کے خلاف تو جہاد فرض ہے۔ قرآن پاک نے تو فرمایا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کفار کے خلاف اور منافقین پر کڑی نظر رکھو، ان کے خلاف جہاد کرو۔ صدیق اکبر ہوں منافق اور سیدنا علی جہاد نہ کرے، سیدنا عمر نعوذ باللہ ہوں منافق اور سیدنا علی جہاد نہ کرے، تو بتلائیں یہ فتویٰ کس پر لگے گا؟ علی المرتضیٰ کے ایمان کو آپ سلامت کیسے رکھیں گے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شان کو آپ محفوظ کیسے رکھیں گے؟ سیدنا علی المرتضیٰ کے احترام کو آپ کیسے محفوظ رکھیں گے جب آپ کا یہ ایمان ہوگا کہ یہ نعوذ باللہ یہ منافق بھی ہے، لیکن علی المرتضیٰ بجائے اس کے خلاف جہاد کرے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ ان کی اطاعت کر رہے ہیں، وہ ان کی اتباع کر رہے ہیں، وہ ان کی اقتداء کر رہے ہیں، وہ ان سے محبت کر رہے ہیں، وہ ان کو رشتے دے رہے ہیں، وہ ان سے پیار کر رہے ہیں، اور آپ ان پر جرا کر رہے ہیں۔ نہ آپ کی زبان سے سیدنا علی محفوظ ہیں، نہ آپ کی زبان سے سیدنا عثمان محفوظ ہے، نہ سیدنا ابو بکر عمر محفوظ ہے۔ اور یہ بات لکھ لے اور یاد کر لے اور نوٹ فرما لے کہ جس زبان سے صدیق و عمر عثمان محفوظ نہیں رہتا، اللہ اس کی زبان سے علی المرتضیٰ کی عزت کو بھی محفوظ نہیں رہنے دیتا، چاہے وہ خیال میں یا بے خیالی میں، یا سوچ سمجھ کر یا نہ سمجھی میں وہ برا کہے، لیکن وہ اصحاب رسول کو برا کہنے والا کسی نہ کسی انداز میں
آل رسول سے بھی نفرت کا ضرور اظہار کر دیتا ہے۔ اللہ اس پر ضرور یہ سزا مسلط کرتا ہے۔ جب اس کے ایمان کو سلب کر لیتا ہے تو اس کے دل میں محبت کیسے رہتی؟ اس لیے تو وہ علی المرتضیٰ کو اصل مقام نہیں دے سکتا، غلو کرتا ہے اور ہلاکت کا سبب بن رہا ہے۔ کبھی علی المرتضیٰ کو مشکل کشا کہتا ہے، یہ حاجت روا کہتا ہے، وہ مقام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح ایمان سیدنا علی پر بھی اس کو لانے کی توفیق نہیں دیتا، اس کو وہ مقام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کے شان کو کم کر کے جہنم میں جا رہا ہے، علی المرتضیٰ کی شان کو بڑھا کے جہنم میں جا رہا ہے، کیونکہ سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں یہ اثر موجود ہے۔ اور جب صحابی رسول کا اثر ہو اور وہ مستقبل کی خبر ہو تو محدثین کے اصولوں کے مطابق وہ مرفوع حدیث کا حکم ہوتا ہے۔ حکماً وہ حدیث مرفوع ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں، ایک گروہ تیری شان میں کمی کرے گا اور ایک گروہ تیری شان بڑھا دے گا۔ جس نے صدیق عمر عثمان کی شان کو گھٹایا ہے، کام کیا ہے، اللہ نے اس کو کیسے گمراہ کیا کہ علی مرتضیٰ کی شان کو وہ بڑھانے لگے، حتیٰ کہ وقت آیا ان کو خدائی صفات سے متصف کرنے کی کوشش کی، اپنے مان کو گنوا بیٹھے، اپنے مان کو برباد کر بیٹھے۔ تو آپ غور کریں اس حوالے سے کہ یہ غزوہ خندق میں کون اصحاب رسول موجود، کیا یہ سید حسن تھے، یہ حسین تھے، یا یہ کون شخصیات ہیں؟ یہی ہے وہ کشتی بنانے والے، یہ ہے وہ اصحاب رسول جن کے خلاف سیدنا علی نے باہر نہ نکل کے ثابت کیا ہے کہ ان کے ایمان میں، ان کی خلافت میں، ان کی عظمت میں، ان کے تقدس میں، ان کی حرمت میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، یہ غزوہ خندق میں کوئی ہے بھلا دنیا میں ایسا بندہ جو یہ دلیل سے یہ بات کرے کہ غزوہ خندق میں صدیق نہیں تھے، سیدنا عمر نہیں تھے، سیدنا عثمان موجود نہیں تھے؟ کیا آج بھی مدینہ پاک میں وہ 7 مساجد والی جگہ موجود نہیں ہے جہاں صدیق کا خیمہ تھا، یہاں عمر کا خیمہ تھا، یہاں عثمان کا خیمہ تھا؟ آج وہ مساجد کی صورت میں، اب تو وہاں ایک مسجد بنا دی گئی ہے مدینہ پاک میں، لیکن کچھ عرصہ پہلے وہاں 7 مساجد موجود تھی، صحابہ کرام کے نام سے تھی کہ یہاں ان کا خیمہ تھا یا ان کا خیمہ تھا۔ اس کا مطلب ہے غزوہ خندق کی وہ تمام صفات پر جو آیات نازل ہوئی ہیں اہل خندق کی عظمت پر، شان پر، ان میں صدیق بھی موجود ہیں، عمر و عثمان بھی موجود ہیں۔ قرآنی صفحات سے صدیق کو کیسے نکالو گے؟ قرآنی صفحات سے عمر کو کیسے نکالو گے؟ قرآنی صفحات سے سیدنا عثمان کی عظمت کو، شان کو کیسے نکالو گے؟ ساری زندگی آدمی اپنے آپ کو مار تو سکتا ہے، اپنے آپ کو زنجیر زنی اپنے آپ پر کر سکتا ہے اور اپنے سینے کو، جسم کو پیٹ سکتا ہے، لیکن قرآنی صفحات سے صدیق عمر عثمان کو باہر نہیں نکال سکتا۔ یہ ایسے واضح اور الہامی دلائل ہیں جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ تو آپ اس حدیث پہ غور کریں، یہ حدیث صحیح البخاری میں بھی ہے اور حیات القلوب کی دوسری جلد صفحہ 244 پر اور سے لے کر 47-48 تک یہ روایات موجود ہیں، مختلف سندوں سے اور مختلف الفاظ سے۔ ان پہ ذرا آپ غور فرمائیں تو سیدنا صدیق عمر عثمان کا ایمان واضح ہوگا۔ اب آپ غور کریں، قرآن پاک میں اور حدیث پر بھی آپ کو غور کرنا پڑے گا تاکہ صدیق عمر عثمان کا ایمان کے لیے آپ کا سینہ کھول جائے، آپ کا سینہ صاف ہو جائے۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے لیے آپ کے سینوں کو کھول شرح صدر فرما دے۔ تو آپ دیکھیں خندق کھودی جا رہی ہے، خندق کھودتے کھودتے ایک چٹان ایسی سخت آ گئی کہ صحابہ کرام اس پر کدال مارتے رہے لیکن وہ چٹان نہ توڑ سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک چٹان ہے جو انتہائی سخت ہے، ہم توڑنے کی کوشش کرتے رہے لیکن یہ ٹوٹ نہیں پا رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، خندق میں اترے، آپ نے کدال کو اپنے ہاتھ میں لیا اور آپ نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ پڑھی اور آپ نے زوردار ایک ضرب ماری اس کدال پر، کدال کے ساتھ اس پتھر پر، اس چٹان پر، تو اس سے ایک چنگاری نکلی، روشنی نکلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر، مجھے شام کے محلات دکھلا دیے گئے، شام کے محلات دکھا دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری ضرب لگائی، پھر روشنی نکلی، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے فارس کے محلات دکھلا دیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کدال کو مارا اور پھر بسم اللہ پڑھی اور اللہ اکبر کہا، روشنی نکلی، چنگاری نکلی اور فرمایا مجھے فارس کے، یمن کے محلات دکھا دیے گئے، وہاں کے مجھے چابیاں دے دی گئیں۔ تو یہ حدیث صحیح البخاری میں اور شیعہ حضرات کتاب حیات القلوب میں موجود ہے، آپ اس پر غور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 مرتبہ یہ ضرب لگائی ہے اپنے کدال سے اور بسم اللہ پڑھا ہے، اللہ اکبر پھر آپ نے فرمایا ہے، تو آپ کو یمن،
فارس اور شام کی فتوحات کی بشارت دی گئی ہے کہ یہ علاقے فتح ہوں گے، یہاں کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی گئی ہیں، یہاں حکومت ہوگی اسلامی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ روایات فریقین کی کتب میں موجود ہیں، وہ شام، وہ یمن، وہ فارس کے خزانے کی چابیاں کب کس کے ہاتھ میں آئی تھی؟ بھلا کبھی آپ نے سوچا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے، سوچا ہے کہ وہ کون سے لوگ تھے جن کے دور میں، جن کے خلافت کے زمانے میں وہ چابیاں ان کے حوالے ہوئی؟ وہ شام فتح ہوا، وہ فارس فتح ہوا، وہ یمن فتح ہوا، وہ کون سے زمانے تھے؟ کن کی خلافت کے زمانے میں یہ ساری فتوحات ہوئی؟ اگر میں پوچھتا ہوں جن کی فتوحات درست نہیں ہیں، جن کے زمانے میں فتوحات کی بشارت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، بھلا وہ ایماندار نہیں ہوں گے؟ وہ خلیفہ ایماندار نہیں ہوگا؟ وہ وقت کا حاکم، وہ اولی الامر ایماندار نہیں ہوگا؟ جس کے زمانے کی فتوحات کی بشارت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے، بھلا کوئی ہے بندہ پڑھا لکھا ایسا کائنات میں جو یہ کہے کہ شام فتح ہوا سیدنا علی المرتضیٰ کے زمانے میں، سیدنا علی المرتضیٰ کے زمانے میں یمن فتح ہوا ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کے زمانے میں شام فتح ہوا ہے، یا فارس فتح ہوا ہے، روم فتح ہوا ہے، یا ایران فتح ہوا ہے؟ اور عجیب بات ہے، اس ملک میں بیٹھ کے اصحاب پر جرا کرتے ہو جس ملک کو فتح کرنے والے ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ جی بات ہے، دنیا کے ہر ملک کا یہ قانون و ضابطہ ہے کہ جس ملک کو کوئی بنانے والا ہے، جس ملک کو کوئی فتح کرنے والا ہے، اس کا اس ملک میں ادب بھی ہوتا ہے، احترام بھی ہوتا ہے، اس کی تعریفات بھی ہوتی ہیں، اس کے حتیٰ کہ بعض علاقوں میں تو رسومات کے مطابق دن منائے جاتے ہیں کہ آج ہمارے بانی ملک کا جو بانی ہے اس کا جناب یوم وفات ہے، آج اس کا یوم ولادت ہے، اس کے دنوں کو ہر ملک منانے کی کوشش کرتا ہے، اگرچہ شریعت میں اس کی گنجائش موجود نہیں ہے، شرعی طور پر یہ درست نہیں ہے کسی کے ایام موت کو یا کسی کے یوم وفات کو یا یوم ولادت کو منایا جائے، لیکن ہمارے دنیا میں یہ رسم یا رواج یا ایک طریقہ چل نکلا ہے، اس کے مطابق منایا جاتا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں، ایران کے بانی کون تھے؟ ایران کو فتح کرنے والے کون تھے؟ کس کے زمانے خلافت میں؟ سیدنا علی المرتضیٰ کے زمانے میں نہیں؟ تو بڑے بندے کو شرم آنی چاہیے، اس کو غور کرنا چاہیے، اس کو فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے، وہ کس ہستی اور کس شخصیت کو برا کہہ رہا ہے جس کے زمانے میں ایران فتح ہوا، جس کے زمانے خلافت میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں جب شام اور یمن فتح ہوئے اور وہاں تک اسلام کے جھنڈے لہرائے، ان کو برا کہتے ہو جن کے بارے میں فتوحات کی بشارت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے۔ یہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ادیان باطلہ پر جب یہ دین غالب آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے نبوت میں تو اسلام عرب سے باہر نہیں نکلا تھا، پیغام جا رہے تھے، فتوحات کا سلسلہ بھی نہیں چلا تھا، یہ سب کچھ تو بعد میں ہوا ہے۔ تو یہ ادیان باطلہ پر دین جو غالب آیا ہے یہ اصحاب رسول کے زمانے میں آیا ہے، تو یہ آیت پوری ہی ہوئی، اس کی بشارت، اس کی خبر پوری ہوئی سیدنا صدیق، عمر، عثمان اور علی المرتضیٰ کے زمانہ خلافت میں۔ اگر سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت حقہ نہیں ہے تو پھر سے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ خبر قرآنی غلط ہوگی، نعوذ باللہ۔ اللہ پر جھوٹ بولنے کا الزام آئے گا، نعوذ باللہ۔ اللہ کی ذات محفوظ نہیں رہے گی، اللہ کی شان محفوظ نہیں رہے گی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عطرت اور شان محفوظ نہیں رہے گی، آپ کی عصمت بھی محفوظ نہیں رہے گی، جس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ صحابہ رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ اندر سے مومن اور ایماندار نہیں تھے، کیونکہ انہی کے زمانے خلافت میں تو یہ علاقے فتح ہو رہے ہیں جس کی بشارت قرآن میں ہے، جن کی بشارت احادیث میں ہے، جن کی بشارت شیعہ کتب میں موجود ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ ابو بکر، عمر، عثمان کے ایمان میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ ایک اور انداز سے غور کریں، یہ شام کا علاقہ ہے، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے کے کمانڈر کی حیثیت سے، سپہ سالار کی حیثیت سے جہاد کے راستے میں چلے ہوئے ہیں۔ یہاں پر بیت المقدس کے قریب جب اسلامی فوجیں پہنچی تو بہت سارے راہب اور بہت سارے یہودی، یہ سیرت کتابیں پڑھ کے دیکھ، بہت سارے راہب، بہت سارے یہودی جو ہے وہ اندر بند ہیں، اور باہر سے صحابہ کرام نے سیدنا سعد کی قیادت میں اس کا محاصرہ کیا ہوا ہے، جنگ کا امکان ہے۔ تو مذاکرات ہوئے، مذاکرات کے ذریعے یہ بات طے پائی، یہودی راہبوں نے یہ بات کہی کہ ہم نے تورات کو اور انجیل کو پڑھا ہے، تورات، زبور اور انجیل میں ایک پیغمبر کی بشارت ہے، اور اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی بھی بشارت موجود ہے۔
اور ہماری کتابوں میں یہ موجود ہے کہ ایک شخص ہوگا، ایک نبی اور اس کے نبی کا ایک مرید اور ایک غلام اور ایک صحابی ہوگا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ جب تک وہ ہستی و شخصیت نہیں آئے گی تو یہ علاقہ، یہ بیت المقدس فتح نہیں ہو سکتا۔ ایک وقت آئے گا، دور آئے گا، اگر تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حاکم وقت ہیں، آپ کے امیر المومنین ہیں، سیدنا سعد سے یہ گفتگو ہو رہی ہے راہبوں کی، اگر وہ امیر المومنین ہیں اور انہی کا تذکرہ اگر ہماری کتابوں میں ہے تو آپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیغام بھیجیں، وہ شام تشریف لائیں، وہ بیت المقدس تشریف لائیں، اور ہم اپنے تورات اور زبور انجیل کو پڑھیں گے۔ اس میں جو نشانیاں اس حکمران کی موجود ہیں، جس حکمران کے ہاتھوں سے یہ ملک فتح ہونا ہے، یہ علاقہ فتح ہونا ہے، بیت المقدس فتح ہونا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اگر وہی علامات، وہی نشانیاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پائی گئی تو ہم بغیر لڑائی کے بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں۔ اللہ اکبر! یہ ایسی ایمان افروز دلیل ہے کہ اگر آپ اپنے دل کو صاف کر کے، اگر آپ اپنے دماغ کو صاف کر کے اصحاب رسول کی عزت کو، عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو شاید تمہارے دل میں ایمان، اللہ تعالیٰ کو اگر ہدایت کی توفیق اللہ دینا چاہے تو شاید ایمان کی چنگاری جو ہے وہ آپ کے اندر بھڑک اٹھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرما دے۔ ہماری تو یہی کوشش ہے، اس لیے یہی دلائل اسی انداز میں، مثبت انداز میں آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں کہ آپ کی ہدایت کا سبب و ذریعہ بن جائیں، آپ صحابہ کرام سے محبت کرنے والے بن جائیں، آپ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیں، آپ آل رسول، اہل بیت سے محبت کرنے والے، اولیاء کرام سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عاد لی ولیا، جو بندہ میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام سے بڑا ولی کون ہوگا؟ وہ اصل میں اولیاء الرحمن تو وہی ہے، اولیاء الرحمن اللہ کے پیارے بندے تو صحابہ کرام ہیں۔ اگر ان سے آپ محبت نہیں کریں گے تو کس طرح آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے؟ اللہ سے وہ اعلان جنگ کرتا ہے بندہ جو صدیق و سیدنا عمر اور عثمان سے محبت نہیں کرتا، وہ اللہ سے پیار محبت نہیں کر سکتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر سکتا۔ یہ لازم بات ہے، جو اصحاب رسول سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ تو سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان کے ایمان کو جانچنے کے لیے آپ اس ذرا واقعے پر پوری گہرائی کے ساتھ اور تعصب سے ہٹ کے غور کریں۔ یہودی راہبوں نے کیا کہا کہ آپ اس اپنے امیر المومنین کو بلائیں، اس ہستی و شخصیت کو بلائیں، ہم تورات کو، انجیل کو، زبور کو پڑھیں گے، اس میں اگر اس پیغمبر کا ذکر، اس صحابی کا، اس شخصیت کا، اس حاکم وقت کا ذکر موجود ہوگا اور وہ نشانی اگر اس میں پائی جائیں گے سیدنا عمر میں تو ہم بغیر لڑائی کے چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات طے ہوئی ہے، یہ مذاکرات ہوئے ہیں، اگر آپ شام تشریف لائیں تو بغیر لڑائی کے بیت المقدس کی چابیاں، ایک قبلہ کی چابیاں جو ہے وہ ہمارے حوالے ہو جائیں گی، تو اور یہ بغیر لڑائی کے یہ علاقہ فتح ہو جائے گا۔ تو کیا خیال ہے کہ آپ تشریف لاتے ہیں؟ اب آپ اس پہ ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ اگر سیدنا عمر اندر سے مسلمان نہ ہوتے، دل سے مومن نہ ہوتے تو کیا فرماتے کہ جب میں اندر سے مومن ہی نہیں ہوں تو میرا ذکر تورات میں کیسے ہوگا، میرا ذکر انجیل میں کیسے ہوگا، میرا ذکر آسمانی سابقہ آسمانی کتب میں کیسے ہوگا؟ جب میں اندر سے مومن ہی نہیں ہوں، وہ تو تورات اور زبور اور انجیل الہامی کتابیں، آسمانی کتابیں ہیں، اگرچہ ان میں کچھ تبدیلی ہو چکی ہے لیکن کچھ آیات تو موجود ہیں۔ قرآن پاک نے مطلقاً تو یہ نہیں کہا کہ وہ ساری بدل دی گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، فرمایا اس میں تبدیلی آ گئی ہے، انہوں نے تبدیلی کر دی ہے، کچھ آیات آج بھی وہ موجود ہیں۔ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے تذکرے اور آپ کی شان اور آپ کا تذکرہ تورات اور انجیل اور زبور میں موجود ہے۔ تو اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اگر اندر سے مومن مسلمان نہ ہوتے تو آپ کبھی بھی مدینہ کو چھوڑ کے شام کی طرف نہ جاتے، کیونکہ میں تو اندر سے مومن نہیں ہوں، میرا کہاں ذکر ہوگا تورات و انجیل میں؟ سیدنا عمر کے ایمان کی دلیل اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے مومن ہونے پر کتنا کامل یقین تھا کہ اگر تورات و زبور انجیل میں ذکر ہے تو وہ میرا ہی پھر ہوگا۔ چل نکلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ،
ایک غلام کو ساتھ لی، ایک سواری اونٹ کو ساتھ لیا، باریاں مقرر کی اور کچھ جناب خشک کھجوریں ساتھ رکھ لی، پانی ساتھ رکھ لیا، شام کی طرف چل نکلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے اسلام کی سادگی، یہ ہے اسلام کا انداز، یہ ہے صحابہ کرام کی سیرت اور کردار۔ بیرونی سفر ہے، خرچ جو ہے وہ سرکاری ہے، آپ بہت بڑا وفد بھی لے جا سکتے تھے، سرکاری خرچ پہ جانا ہے، سواریاں 2 بھی لے جا سکتے تھے، نہیں سواری ایک ہوگی۔ جب غلام کی باری ہوگی تو سیدنا عمر پیدل چلیں گے، اللہ اکبر، اور جب سیدنا عمر کی باری ہوگی تو آگے آگے پیدل غلام چل نکلے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ شام کی طرف جا رہے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں، شام کے قریب جناب شام ملک شام کے قریب پہنچے تو صحابہ کرام سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی عادت میں آپ کے استقبال کے لیے تشریف لائے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہنچے، ان کے کپڑے پھٹے پرانے اور پیوند لگے ہوئے، سیدنا سعد اور صحابہ رسول نے دیکھے تو حیران ہوئے، پریشان ہوئے، کہنے لگے بڑی شخصیات کے پاس، بڑے بڑے رہبوں اور بڑے بڑے سرداروں کے پاس اور رہبوں کے پاس ہم نے جانا ہے، اور یہ کپڑے ہمارے امیر المومنین کی ہوں، یہ ہماری عزت احترام کے خلاف ہے۔ بہت بڑی اچھی پوشاک لائے، فرمایا اس کو پہن لیں اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے لیے بنوائی گئی ہے۔ آپ نے اس پوشاک کو پہن لیا، زیب تن فرما لیا، اور اس کو اپنے پیوند لگے ہوئے جو کپڑے تھے ان کو اتار دیا، چل پڑے۔ جب تھوڑا سا آگے چلے تو فرما لگے سعد مجھے وہی اپنا لباس دے دو۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ ہم کیسے مان لیں کہ یہ دنیا کمانے کے لیے آئے تھے؟ جو دنیا کمانے کے لیے آتا ہے وہ امیر المومنین کی حیثیت سے پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے؟ جو دنیا لینے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، دنیا اسلام قبول کرتا ہے، وہ اس کے انداز یہ ہوتے ہیں۔ وہ اچھی پوشاکیں اور اچھے لباس اور اچھی سواریاں سب کو چھوڑ دیتا ہے، وہ خشک کھجوریں کھا کے وقت گزار کرتا ہے، وہ زمین پر لیٹتا ہے اور زمین پر سوتا ہے، اس کے انداز یہ ہوتے ہیں، اس کا رات دن یہ ایسا ہوتا ہے۔ رات لوگوں کے دکھ تکالیف جاننے کے لیے گلیوں میں وہ گشت کرتے ہیں۔ جو دنیا کے لیے اسلام قبول کرتے ہیں، وہ دنیا کے لیے زہر و ٹھاٹ بانٹ کے لیے اسلام قبول کرتے ہیں، ان کے کیا یہ انداز ہوتے ہیں؟ دیکھیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا ہے سعد وہی لباس جو میرا اصل ہے، پرانا پیوند لگا ہوا، وہی کپڑے مجھے دے دو۔ فرمایا ہے امیر المومنین عزت کا مسئلہ ہے، بڑے بڑے لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے۔ آپ نے فرمایا سعد سن لو، اللہ نے ہمیں عزت پوشاک کے ذریعے نہیں دی، اللہ نے ہمیں عزت اسلام کے ذریعے عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، کیسا ایمان تھا! اور اس لیے وہ حدیث ہے اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے، اسلام کو غلبہ عطا فرما دے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ جن کے ذریعے اسلام کو غلبہ ملنا ہے وہی مومن نہیں ہے تو پھر اور کون مومن ہوگا؟ ان کے ذریعے تو ایمان اسلام کو غلبہ نصیب ہو رہا ہے، اسلام کو عزت مل رہی ہے۔ اور اگر میں یہ کہہ دوں تو انصاف ہوگا، انشاءاللہ مبالغہ نہیں ہوگا، کہ ہمیں عزت ملی ہے اسلام کے ذریعے، ہمیں عزت ملی ہے اسلام کے ذریعے، ہمیں محبت ملی ہے اسلام کے ذریعے، ہمیں یہ مقام ملا ہے اسلام کے ذریعے، اور اسلام کو یہ عزت ملی ہے اصحاب رسول کے ذریعے۔ وہ تو اسلام کی عزت ہے، وہ تو اسلام کی بقا ہے، وہ تو اسلام کی بنیاد ہے، وہ تو اسلام کا آغاز ہے۔ یا میں کہا کرتا ہوں اگر کسی آدمی کو آپ 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے دیں اور اس کو کہے کہ یہ آپ کے پیسے، آپ کی رقم میں نے دینی تھی اور میں نے آپ کو ادا کر دی، آپ اپنی رقم پوری کر لیں۔ اب وہ اپنی رقم کو پورے کرنے لگتا ہے تو وہ گننا شروع کرتا ہے کہ کیا میرے یہ پیسے، یہ میری رقم میری پوری ہے، تو وہ اپنے پیسوں کو گننا شروع کرتا ہے۔ تو آپ بتائیں اس کی گنتی کہاں سے شروع ہوگی؟ 1 سے، 2 سے نہیں، 1 سے۔ 1 ہوگا تو 2 ہوں گے، 2 ہوں گے تو 3 ہوں گے۔ سب بڑی سے بڑی رقم ہو، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ 1 سے ہوتا ہے۔ 1 نہ ہو تو 2 نہیں ہو سکتا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا آغاز ہوگا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی گنتی شروع ہوگی تو بتائیں کہاں سے شروع ہوگی؟ تو میرا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی گنتی صدیق سے شروع ہوتی ہے، سیدنا ابو بکر سے گنتی شروع ہوتی ہے، یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت بننا شروع ہوئی۔ یہ اول ہے، یہ آغاز ہے، یہ شروع ہے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عثمان، یہ اول ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی گنتی آغاز ہوتا ہے، گنتی شروع ہوتی ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وہ پرانی پوشاک پہن کے، پیوند لگے ہوئے کپڑوں کو وہ پہن کے قمیص آگے چل پڑے۔ جب بیت المقدس کے قریب گئے،
اندر سے راہب، بہت سارے پادری، عیسائی، یہودی، وہ اندر سے نکلے، کتابیں انہوں نے تھامی ہوئی، تورات و زبور ان کے ہاتھوں میں ہے، انجیل ہاتھوں میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جس کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ اس ملک شام کو فتح کرے گا، بیت المقدس کو فتح کرے گا، اس کی نشانیاں تورات، زبور، انجیل میں موجود ہے۔ کیا وہ سیدنا عمر میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی؟ یہ دیکھنے کے لیے وہ باہر نکلے۔ جو ہی باہر نکلے سیدنا عمر کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ، بغیر لڑائی کے، بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، فوری طور پر انہوں نے سیدنا عمر کے حوالے کی چابیاں کر دیں۔ یہ ہیں بیت المقدس کی چابیاں۔ ہم نے یہی پڑھا تھا کہ جو شخص، جو حکمران جس بیت المقدس پر آ کے فتح کا جھنڈا لہرائے گا، جو اس کو فتح کرے گا، حکمران بنے گا، اس کی پہلی علامت نشانی یہ ہوگی کہ اس نے پھٹے پرانے پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوں گے۔ یہ ہے سیدنا عمر، یہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تذکرہ تورات اور زبور اور انجیل میں موجود ہے۔ اب مثلہم فی التورات، قرآن بھی یہی کہتا ہے، مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، جن کی مثالیں، جن کے تذکرے تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ جن کے تذکرے تورات میں، زبور میں، انجیل میں موجود ہیں، اگر وہ مومن نہ ہوتے، ان کے اندر ایمان نہ ہوتا، تو کیا اللہ تبارک و تعالی ان کے پیدا ہونے سے پہلے، ان کے دنیا میں آنے سے پہلے، کیا ان کا تذکرہ تورات میں کرتے؟ ان کا تذکرہ انجیل میں کرتے؟ ان کا تذکرہ کیا زبور میں کیا جاتا؟ ان کی شانیں پہلی کتابوں میں بیان کی جاتی؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات، زبور، انجیل میں موجود ہیں، تو سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان کی مثالیں اور صفات بھی تورات و زبور و انجیل میں موجود ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے تو ماننا پڑے گا صدیق و عمر، عثمان کے حق ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہو سکتا، ان کے ایمان میں کوئی شک شبہ نہیں ہو سکتا۔ تو سیدنا ابو بکر و عمر، عثمان کے ایمان کی یہ واضح و ٹھوس دلائل ہیں۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ اگر آپ مانیں یا نہ مانیں، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان کے ایمان پر اللہ ہی گواہ کافی ہے، اللہ کی گواہی ہی کافی ہے ابو بکر، عمر، عثمان کے ایمان پر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایمان کی خود گواہی دے دی ہے، اور انہوں نے اپنی سیرت، اپنے کردار سے یہ ثابت کیا ہے کہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کے ایمان میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ دیکھیں وہ کتنے لوگ مقدس شخصیات ہیں اور کتنی مقدس ہستیاں ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، میں کیسے مان لوں کہ یہ دنیا کا مال کمانے کے لیے، دنیا کا مال لینے کے لیے، دنیا کی ٹھاٹ باٹ کے لیے یہ انہوں نے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ بلکہ غور کریں سیدنا عثمان کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ کا اتنا گہرا تعلق ہے، اتنی گہری محبت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کے گھر میں، ایک بیٹی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہم زلف بھی ٹھہرے، رشتے میں ہم زلف بھی ٹھہرے۔ اور اگلی بات پہ غور کریں کہ حیات القلوب وغیرہ میں لکھا ہے اور جلال العیون وغیرہ میں بھی لکھا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے لیے، رشتہ مانگنے کے لیے بھی سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ آپ غور کر لیں، اس انداز سے غور کر لیں، شاید کہ آپ صحابہ کرام سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ دوپہر کا وقت ہے، حیات القلوب میں لکھا ہوا ہے، جلال العیون میں بھی موجود ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا معاملہ جناب درپیش ہے۔ سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اکٹھے چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ فرمایا ابو بکر عمر کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ سوچا کہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ جواں ہے، جواں ہو چکی ہے، تو ہم اس کے رشتہ مانگنے کے لیے حاضری دی ہے۔ فرمایا ابو بکر عمر کس لیے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بھائی، چچا زاد بھائی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ فرمایا علی تو انتہائی فقیر اور غریب آدمی ہے، اس کے پاس تو کمانے کے لیے، کھانے کے لیے، گھر کو والوں کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان نے بے شمار مواقع پہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، لیکن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے مال خرچ کرنے کا کوئی واقعہ آپ کے علم میں نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ علی المرتضیٰ کیا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے نہیں تھے؟ یقیناً تھے، لیکن انہوں نے ان کے خرچ کے واقعات حدیث میں کیوں نہیں ہے؟
اس لیے کہ دنیا کا مال ان کے پاس آیا ہی نہیں جس کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ میں سوچا کرتا ہوں علی المرتضیٰ کے پاس مال کیوں نہیں آیا، بلکہ ایک دفعہ تو وہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، یا رسول اللہ مجھ پہ قرض ہو گیا، مجھے دعا سکھلائیں اللہ میرے قرض کو اتار دے، وہ جو دنیا کا مشکل کشا ہے اس پر قرض ہو چکا ہے۔ فرمایا اس کے لیے، فرمایا مجھ پر قرض ہو چکا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا سکھلا رہے ہیں۔ تو فرمایا کیسے آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ رشتہ مانگنے کے لیے، آپ رشتے کی ہاں کر دیں اللہ تعالیٰ بہتر کر دے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ غنی فرما دے گا، معاملات کا اللہ تعالیٰ بہتر فرما دے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر عمر تم بیٹھو میں فاطمہ سے مشورہ لیتا ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ عرض کر دینا ابو بکر عمر رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جانتے تھے سیدنا ابو بکر عمر کی، فاطمہ بھی جانتی ہے جو شخصیات آئی ہے رسول ان کو واپس نہیں کیا کرتے، تشریف لائے۔ فاطمہ الزہرا نے رضامندی کا اظہار کیا، خاموشی کا اظہار کیا جو عورت کی رضامندی کی دلیل ہوتی ہے۔ آپ بات تشریف لائے، فرما جاؤ مجھے منظور ہے علی کو مبارک دے دو۔ اس کا مطلب ہے آسمان پہ رب کو بھی منظور ہے۔ حضرت ابو بکر عمر آئے، سیدنا علی المرتضیٰ کو مبارک دی، آپ نے اپنی زرہ کو ان کے حوالے کیا، زرہ لے کے ابو بکر عمر سیدنا عثمان کے پاس گئے، ان زرہ کو بھی واپس کر دیا اور سیدنا علی کے نکاح کے لیے کچھ پیسے بھی عنایت فرما دیے، اور زرہ بھی نب خریدی نہیں ہے اس کو بھی واپس کر دیا کہ علی جہاد کرے گا اللہ مجھے ثواب دے گا، ان پیسوں سے عثمان سیدنا علی کا نکاح ہو جائے گا، رسول اللہ راضی ہو جائیں گے۔ پیسے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں، جھولی مبارک میں صحابہ کرام نے آ کے انڈیل دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سکوں میں ہاتھ جناب لگا رہے ہیں، اس طرح بار بار اٹھاتے ہیں نیچے رکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تم بھی اللہ ان سے راضی ہو جا۔ اب آپ دیکھیں کہ سیدنا ابو بکر عمر عثمان کیسے محبت کرنے والے علی المرتضیٰ سے، آل رسول سے، اہل بیت سے، ان کے رشتے کے معاملات طے کر رہے ہیں، ان کے لیے گھر کا سامان خرید رہے ہیں، نکاح کا سامان خرید رہے ہیں اور ان کی زنا بیچ رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اور آپ ان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ساز یہ دلائل اس بات کے واضح ٹھوس رود روشن کی طرح پر واضح ہو چکا ہوگا کہ ابو بکر عمر عثمان کے من میں کوئی شک نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ نشست جو ہے جاری رہے گی، تو تیسری نشست میں جو ہے ہم مزید دلائل عرض کریں گے کہ صحابہ کرام پر جرح کرنا حرام ہے اور ان کی شخصیات اور ان کا مقام کتنا بلند ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، اگر ان کے خلاف زبان کھولیں گے تو کتنا بڑا جرم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح صحابہ کرام کو معاف فرمایا ہوا ہے، وہ کس طرح مغفور و مرحوم ہیں، تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان سے محبت نصیب فرما دے اور قیامت والے ہمیں ان کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔